ایک سوال ہے، ذرا غور سے سنو۔ ہماری دنیا دار الاسباب ہے۔ ایک بندے نے پہلے پوچھا تھا کہ سبب مسبب کیا ہے، تو میں نے بتلایا تھا کہ سبب کے معنی کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، جیسے پانی تک، کنویں میں جو پانی ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ڈول رسی ہے، لہذا ڈول رسی سبب ہے۔ فرعون نے حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے پکی اینٹوں کا ایک محل بنا تاکہ میں اس پر چڑھ کر کے آسمان کی راہوں تک پہنچ جاؤں۔ آسمان پر چڑھنے کے لیے اس نے راہیں ڈھونڈی تھی، اسباب السماوات۔ تو یہ تو ہے سبب پہنچنے، اور جس چیز تک پہنچتے ہیں وہ ہے مسبب، یہ اسم مفعول ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے مسبب، یہ اسم فاعل ہے۔ مسبب اللہ تعالی ہے، یعنی ذریعے کو ذریعہ بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ جیسے روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، تو یہ بات روٹی میں یہ چیز، یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ آگ کاغذ کو جلاتی ہے، تو آگ میں جلانے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ پانی بجھاتا ہے، تو پانی میں بجھانے کی خاصیت اللہ نے رکھی ہے۔ تو مسبب اللہ ہے، اور مسبب یہ پیٹ شکم سیر ہو جانا، کاغذ کو جلا دینا۔ تو یہ مسبب اور مسبب میں فرق کرنا ضروری ہے، لوگ فرق نہیں کرتے۔ اسی طرح سے معجزہ جیم کے زیر کے ساتھ ہے، معجزہ کے اسم فاعل واحد مؤنث ہے، یعنی عاجز کرنے والا، لیکن لوگ جیم کے زبر کے ساتھ معجزہ بولتے ہیں۔ یہ معجزہ غلط ہے۔ جیسے لوگ خلیفہ کو مجاز کہتے ہیں، یہ مجاز غلط ہے۔ مجاز تو حقیقت کا مقابل ہوتا ہے۔ یہ تو اجاز اجازتن سے مجاز اسم مفعول ہے۔ بہرحال یہ جو اسباب ہیں، یہ جو دنیا ہے، اسباب و مسببات کا مجموعہ ہے۔ یہ مسببات، ان اسباب کو اسباب اللہ نے بنایا، تو اللہ مسبب ہیں، اور یہ اسباب سے جو چیز پیدا ہوگی وہ مسبب ہے۔ تو یہ دنیا اسباب و مسببات کا مجموعہ ہے۔ یہاں ہر چیز سبب کے تحت میں وجود میں آتی ہے، یہ تعبیر ٹھیک نہیں۔ یہاں ہر چیز سبب کے تحت میں وجود میں آتی ہے نہیں، بلکہ اس دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہ اسباب و مسببات زنجیر ہے جس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز سبب اور مسبب کی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے نہیں، اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے۔ مسبب الاسباب تو اللہ ہے، ان اسباب میں یہ جو مسبب کو پیدا ہونا ہے یہ تاثیر اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ تو کیا معجزات و کرامات بھی اسباب کے تحت کے وجود میں آتے ہیں؟ یعنی یہ جو کرامتیں ہیں اور معجزات ہیں ان کے بھی اسباب ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہیں، اسباب ہیں، تمام معجزات کے بھی اسباب ہیں۔ اور پہلے میں نے بتایا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک عربی میں کتاب ہے تعویل الاحادیث، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں حضرت نے انبیاء کے معجزات کے اسباب بیان کیے ہیں کہ فلاں معجزہ اس سبب سے وجود میں آیا ہے۔ پھر کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ کرامتیں اور یہ معجزات خرق عادت ہیں، یعنی عادت کو پھاڑنا ہے۔ عادت کو پھاڑنا ہے یعنی عام طور پر جو اسباب ہوتے ہیں جن سے مسببات وجود میں آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی دوسرا سبب ہوتا۔ میں مثال دوں، ایک 10 آدمی ہیں، ان 10 آدمیوں کے لیے 2 روٹیوں سے پیٹ بھر جائے، نہیں بھرتا۔ 2 روٹیوں سے ایک آدمی کا پیٹ بھرتا ہے، 10 آدمیوں کا نہیں پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن کسی بزرگ کی کرامت سے یا کسی نبی کے معجزے سے 2 روٹیوں سے 10 آدمیوں کے نہیں 30 آدمیوں کے پیٹ بھر سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ ہے، فجر کے بعد حضور مجلس ہو رہی ہے، تشریف فرما ہے اور بیان کر رہے ہیں، اور جب کئی دن کا فاقہ ہو تو بولنے میں اس کا اثر پڑتا ہے۔
تو حضرت ابو طلحہ نے محسوس کیا کہ حضور کو فاقہ ہے، بھوکے ہیں اور بولنے میں اثر پڑ رہا ہے، تو گھر تشریف لے گئے، اٹھ کر کے مجلس سے گھر گئے اور جا کے بیوی سے ام سلیم سے کہا کہ حضور آج میں نے دیکھا کہ حضور کو فاقہ ہے، تو کچھ کھانے کو ہے؟ تو ام سلیم نے کہا کہ رات کی بچی ہوئی 2-3 روٹیاں ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یہ روٹیاں بھیجو حضور کو۔ تو ام سلیم نے ایک اوڑھنی میں وہ روٹیاں باندھ کر، حضرت انس بچے تھے، ان کے گلے میں ایک کنارا باندھا لپیٹا اور ایک ہاتھ میں دیا تاکہ بچہ گرا نہ دے، اور کہا جا حضور کو دیکھ رہا۔ وہ بچہ حضرت انس آئے، آ کر کھڑے ہوئے، حضور نے دیکھا اور پوچھا کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ تو ان کا جی ہاں۔ کھانا لے کر بھیجا ہے کہ جی ہاں؟ تو حضور نے فرمایا گھر جاؤ، ہم وہیں آ رہے ہیں کھانا کھانے۔ اب وہ واپس ہو گئے اور حضور نے سارے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ چلو ابو طلحہ کے کھانا ہے، کھانے کے لیے چلو۔ انہوں نے گھر جا کر کہا کہ حضور تو سارا مجمع لے کر آ رہے ہیں۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے بیوی سے کہا کہ ام سلیم حضور تو سب کو لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس تو بھائی اتنا ہی 2-3 روٹیاں ہیں۔ تو ام سلیم کا ایمان دیکھو، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہاں بلایا ہے، حضور سب کو لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے پاس جتنا کھانا ہے ہم پیش کر دیں گے، اور جن کو لے کر آ رہے ہیں تو حضور لے کر آئے ہیں، ہم نے تھوڑا بلایا ان کو۔ خیر حضور تشریف لے آئے سب کے ساتھ اور آ کر فرمایا کہ ام سلیم تمہاری جو روٹیاں ہیں اس کو چور دو۔ چور دیا۔ پھر کپی لائے، اس میں گھی تھا، تو فرمایا کہ اس پر گھی ڈال دو، سارا گھی ڈال دیا۔ فرمایا اس کو مل دو، ملیدہ بنا دو، بنا دیا۔ بڑی لکڑی کے کٹورے میں یہ سب ملیدہ بن گیا 2-3 روٹیوں کا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو بلاؤ، وہ آئے، انہوں نے کھایا پیٹ بھر کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے 10 آئے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر تیسرے 10 آئے، انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر بھی اس میں کھانا بچا رہا، پھر گھر والوں نے اور حضور نے کھایا۔ تو 2 روٹیوں سے 3 روٹیوں سے تو 30 آدمیوں کا کھانا بھر جاتا ہے۔ تو عادتاً تو نہیں بھرتا، پھر یہ کیسے پیٹ بھر گیا 30 آدمیوں کا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ عالم مثال میں کھانے میں برکت ہوئی ہے اور کھانے میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لقمہ اٹھانے والا اٹھاتا ہے اتنا ہی نیا پیدا ہو جاتا ہے، عالم مثال میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور عالم مثال میں کیسے پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ذکر ایک حدیث میں آیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ مہمان آئے ہوئے اور طریقہ یہ تھا کہ جس کے گھر جتنے کی گنجائش ہے اتنے مہمان اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر ایک کا کھانا ہے تو ایک مہمان لے جاؤ، تو 2 مل کر کھانا کھا لیجیے۔ 2 کا کھانا ہے تو 1 لے جاؤ تاکہ 3 مل کر کھانا کھا لو۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر 10 مہمان لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق نے 3 مہمان اپنے گھر بھیجے اور خود نہیں گئے۔ مغرب کے عرب میں کھانے کے 2 ٹائم تھے، ناشتہ فجر میں چائے ناشتہ کچھ نہیں ہوتا تھا، پہلا کھانا 11 بجے کھاتا تھا، یہ غدا کہلاتا تھا، اور دوسرا کھانا مغرب کے بعد کھایا جاتا تھا، وہ عشاء کہلاتا تھا، بس 2 ہی کھانے ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کوئی ضرورت تھی تو وہ رکے رہے اور انہوں نے حضور کے ساتھ کھانا کھایا۔ مہمان ابو بکر کے گھر گئے، گھر میں گھر والوں نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب ہم حضرت ابو بکر آئیں گے تو ان کے ساتھ کھائیں گے، اکیلے نہیں کھائیں گے۔ وہ بیٹھے رہے، یہاں حضور نے کھانا کھا لیا، پھر عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد بھی رکے، کافی دیر کے بعد گھر گئے تو ابھی مہمان بیٹھے، انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو حضرت بہت غصے ہو گئے کہ تم نے اب تک کھانا نہیں کھلایا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے کھانا تو پیش کیا تھا، مگر انہوں نے تو کہا کہ حضرت آئیں گے تب ہم کھائیں گے۔ تو حضرت کو غصہ آیا تو حضرت نے غصے میں قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا آج۔ تو ان مہمانوں نے بھی قسم کھا لی کہ ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب ساروں نے قسم کھا لی۔ تو جب مہمانوں نے قسم کھا لی تو حضرت ابو بکر ڈھیلے پڑے اور اپنی کہا کھانا لاؤ میں کھاتا ہوں۔ دیکھو کوئی قسم کھا لے
پھر قسم کھانے کے بعد میں اگر یہ سمجھ میں آئے کہ میں نے نامناسب قسم کھائی، اس قسم پر مجھے برقرار نہیں رہنا چاہیے، تو قسم توڑ دو، اس کا کفارہ دو۔ تو حضرت ابو بکر نے قسم توڑ دی، کیونکہ حضرت ابو بکر نہیں کھائیں گے تو مہمان بھی نہیں کھائیں گے، اور یہ نامناسب بات ہے۔ تو مہمانوں کو کھلانے کے لیے انہوں نے قسم توڑ دی، اور قسم توڑ دی، اس کا کفارہ دے دیں گے۔ بہرحال قسم توڑ دی۔ اب مہمان یہ طالب علم ہیں، مہمان ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت ان کے لڑکے عبد الرحمان ہیں، اور دوسرے گھر والے ہیں۔ عرب میں حجاب پردہ نازل ہونے سے پہلے گھر کے افراد، عورتیں مرد سب ایک ساتھ کھاتے تھے، مہمان اور گھر کی عورتیں سب مل کر کھاتے تھے۔ یہ تو جب پردہ نازل ہوا تب عورتیں پردے میں کھانے لگی، اور محارم کے ساتھ تو گھر کی عورتیں محارم ایک ساتھ کھائیں گے، بھائی بہن وغیرہ مل کر ساتھ میں کھائیں گے۔ تو حضرت کی اہلیہ ام رومان بھی کھانے میں ہیں، تو کھانا کھا رہے ہیں، تو جتنا کھاتے ہیں کھانا بڑھتا ہے، جتنا کھاتے ہیں کھانا بڑھتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے بنت فارس، تو دیکھتی نہیں ہے کہ کھانا تو کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ پہلے سے تگنا ہو گیا ہے کھانا۔ بہرحال سب نے وہ کھا لیا، اور کھانا تو ویسا کا ویسا ہی ہے۔ تو پھر وہ کھانا حضور کے ہدیہ بھیج دیے۔ تو حضور کے یہاں تو سارے مغرب کے بعد کھا چکے تھے، تو وہ کھانا وہاں رکھا رہا۔ دوسرے دن کچھ ایک وفد آیا تھا ایک قبیلے کا، تو ان وفدوں کو یہ کھلایا گیا۔ تو اب یہ کھانا تھال میں کھانا ہے، اب سب بیٹھ کر کے لقمے لے کر کھا رہے ہیں، اور کھانا بڑھ رہا ہے۔ یہ عالم مثال میں سے مثالی طور پر کھانا بڑھتا جاتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ تو ایسا پانی جو بڑھتا ہے، ایسا بھی پانی بھی عالم مثال میں بڑھتا ہے، کھانا بڑھتا ہے وہ بھی عالم مثال میں بڑھتا ہے۔ بہرحال یہ ایک اندر باطنی سبب ہوتا ہے، گہرا سبب ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ بس خرق عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری سبب جس سے عام طور پر چیزیں مسببات وجود میں آتے ہیں، وہ سبب تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اندر دوسرا سبب ہوتا ہے جو ہر ایک کو نظر نہیں آتا ہے۔ بس شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے، باقی عام طور پر علماء نہیں کہتے۔ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جتنے معجزات اور کرامات ہیں، یہ بھی سب اسباب کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں، اور اس سے اسباب خفیہ ہوتے ہیں، وہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں سمجھتا۔ ایک مثال دوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں کے نطفے سے پیدا ہو گئے۔ کیسے پیدا ہو گئے؟ اس لیے پیدا ہو گئے کہ مرد کے نطفے میں جرثومے میں ہوتے ہیں، اور عورت کے نطفے میں خلیے ہوتے ہیں۔ یہ جرثومے میں خلیے میں جاتے ہیں تو بچہ کا حمل ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ صرف عورت کے نطفے کے اندر جرثومے میں خلیے دونوں پیدا کر دیں۔ تو اللہ کی قدرت کے لیے کیا چیز مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، وہاں کوئی نطفہ نہیں تھا، مٹی سے پیدا کیا اور اس میں روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کے محتاج نہیں ہے کہ مرد کے نطفے میں جرثومے میں ہوں اور عورت کے نطفے میں خلیے ہوں اور وہ دونوں رحم مادر میں ملیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک ہی فرد کے عورت کے ہی مادے کے اندر جرثومے میں خلیے دونوں ہو تو ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دوسرا سبب خفی پیدا ہو گیا۔ بہرحال اس طریقے سے تمام معجزات اور کرامات کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے۔ عام اور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ خرق عادت ہوتا ہے، اور خرق عادت کا مطلب ہے کہ ظاہری سبب جو عام طور پر ہوتا ہے وہ